اس امت کا انتہائی ظالم اور فاسق شخص سمجھا جاتا ہے کہ جس نے کعبۃ اللہ کی دیوار کو تک مسمار کرنے سے گریز نہیں کیا کہ کئی ایک صحابہ اور کئی جلیل القدر تابعین کو اس نے شہید کیا، ان کی گردن کو دھڑ سے الگ کیا اور ان کے والدہ کو عار دلائی۔ ساتھ ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے ظلم کا شکار ہوئے۔ ناظرین کرام، آج ایک عجیب و غریب واقعے کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں۔ علامہ ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ نے وفیات الاعیان میں ایک عجیب و غریب واقعہ حجاج بن یوسف ثقفی اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا۔ جب حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت سعید بن جبیر کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس کے جو معاملات ہیں اور اس کے جو سوالات ہیں، ایک عام انسان جب انہیں سنتا ہے تو ظالم و جابر کی جرت اور ایک اللہ کے ولی کے جوابات سن کر وہ حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض نیک بندے جن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یقین سے معمور ہوتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ عبد الملک بن مروان جب خلیفہ ہوا تو اس وقت عبد الرحمن بن اشعث نامی ایک شخص نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ عبد الرحمن بن اشعث کے ساتھ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الملک بن مروان کے خلاف اس کا ساتھ دیا۔ جب عبد الرحمن بن اشعث کو عبد الملک بن مروان کے حکم پر قتل کر دیا گیا، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں جا کر پناہ گزین ہوئے۔ مکہ کا گورنر اس وقت خالد نامی ایک شخص تھا جو حجاج بن یوسف ثقفی کا انتہائی قریبی شخص تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ ایک باغی جو حکومت کا اور سلطنت کا باغی ہے وہ مکہ میں آ کر چھپا ہوا ہے، اس نے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا اور حجاج بن یوسف ثقفی کے حوالے کر دیا جو اس وقت مدینے کا گورنر تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیا گیا۔ حجاج بن یوسف اس امت کا انتہائی ظالم اور فاسق شخص سمجھا جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف ایسا نام ہے کہ جس نے کعبۃ اللہ کی دیوار کو تک مسمار کرنے سے گریز نہیں کیا، حتیٰ کہ کئی ایک صحابہ اور کئی جلیل القدر تابعین کو اس نے شہید کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اس کے ظلم کا شکار ہوئے، ان میں سر فہرست حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو حجاج بن یوسف ثقفی نے شہید کیا، ان کی گردن کو دھڑ سے الگ کیا اور ان کے والدہ کو عار دلائی۔ ساتھ ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حجاج بن یوسف ثقفی کے ظلم کا شکار ہوئے۔ جب حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو حجاج بن یوسف ثقفی کے سامنے لایا گیا تو حجاج نے بالکل مغرورانہ انداز میں ان سے سوالات کیے اور حضرت سعید نے بے خوف و خطر جو جوابات اس کے دیے وہ ہر ایک شخص کو سننا چاہیے اور ہر سننے والا اس سے حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف ثقفی نے پہلا سوال کیا، مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت سعید بن جبیر نے کہا، میرا نام سعید بن جبیر ہے، یعنی نیک بخت ہے اور ظلم و ستم سے روکنے والا اور تسلی دینے والے کا بیٹا۔ تو حجاج بن یوسف ثقفی طنزیہ لہجے میں اور مغرورانہ انداز میں کہنے لگا کہ تو سعید بن جبیر نہیں بلکہ تو شقی بن قصیر ہے، یعنی تو بدبخت اور توڑنے والے کا بیٹا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نے اس کے جواب میں کہا کہ میری والدہ تجھ سے بہتر جانتی ہے کہ میرا نام کیا ہے۔ تو اس پر حجاج بن یوسف نے کہا کہ تو بھی بدبخت اور نعوذ باللہ تیری ماں بھی بدبخت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ وہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے جو غیب کے حالات کو جاننے والا ہے کہ کون بدبخت ہے اور کون نیک بخت ہے۔ حجاج بن یوسف نے پھر جواباً کہا کہ اے سعید، میں تیری دنیا کو بھڑکتی آگ میں بدل دوں گا۔ حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ اگر یہ طاقت تیرے ہاتھ میں ہوتی تو میں تجھے خدا مان لیتا، اس لیے کہ خدا کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی دنیا کو اور اس کی زندگی کو ختم کر کے آگ میں بدل ڈالے۔ یہ طاقت صرف خدا کی ہے، کسی انسان کی نہیں۔ اگر تجھ میں یہ طاقت ہوتی تو میں تجھے خدا مان لیتا۔ حجاج نے پھر پوچھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہوا نبی الرحمت والہدی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت اور نبی ہدایت ہے، جو لوگوں پر رحمت بنا کر بھیجے گئے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا۔
پھر حجاج بن یوسف نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ سعید ذرا بتاؤ تم علی کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا وہ جنت میں ہیں یا جہنم میں ہیں؟ تو حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے اگر میں جنت میں داخل ہوتا اور جنت کا معائنہ کرتا، وہاں کے لوگوں کو دیکھتا، تب تجھے بتاتا کہ جنت میں کون ہے اور جہنم میں کون ہے، فی الحال میں نہیں جانتا، میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر حجاج بن یوسف نے بطور امتحان اور سوالات کیے تاکہ حضرت سعید بن جبیر کو حقیر بتلایا جائے، انہیں کمتر بتلایا جائے۔ اس نے کہا دیگر خلفاء کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ حضرت سعید بن جبیر نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان پر نگراں نہیں بنایا ہے کہ میں دیکھوں کہ کون کس طرح کا معاملہ کرتا ہے اور اللہ کے نزدیک کون زیادہ محبوب ہے۔ حجاج نے کہا کہ تمہیں ان میں سے کون زیادہ محبوب لگتا ہے؟ حضرت سعید بن جبیر نے کہا میرے نزدیک ان میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو ارضاہم لخالقی، یعنی میرے رب کو زیادہ راضی کرنے والا ہو۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ سعید یہ بات بڑی مشہور ہے کہ تم ہنستے نہیں ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ وہ مخلوق جو مٹی سے پیدا کی گئی ہو اور مٹی کو آگ کھا جاتی ہے، اسے کیا اختیار کہ وہ ہنسے؟ تو حجاج بن یوسف نے کہا اور حیران ہو کر کہا ہم تو ہنستے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ تمام دل برابر نہیں ہوتے، بعض دل اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں جس ڈر کی وجہ سے ان کی ہنسی رک جاتی ہے، اور بعض دل وہ ہوتے ہیں جو جرأت مند ہوتے ہیں اور جو باغی ہوتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے خالی ہوتے ہیں، لہٰذا وہ جب چاہیں جس طرح چاہیں ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں۔ پھر حجاج بن یوسف ثقفی نے حسد میں آ کر قیمتی جواہرات اور قیمتی پتھر لانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ قیمتی جواہرات اور پتھر لائے گئے اور حضرت سعید بن جبیر کے سامنے ڈال دیے گئے۔ حضرت سعید نے کہا کہ اگر حجاج یہ پتھر اور یہ قیمتی چیزیں، جواہرات، موتی اگر تو نے اس لیے جمع کیے ہیں تاکہ یہ تجھے قیامت کے ڈر سے، قیامت کی ہولناکی سے بچا سکے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اگر تو نے یہ قیمتی پتھر، یہ جواہرات اگر کسی اور مقصد سے جمع کیے ہیں تو یاد رکھ قیامت کی ایک ہولناکی اور قیامت کی ایک گھبراہٹ ایسی ہوگی جو دودھ پیتی ماں سے اس کے بچے کو الگ کر دے گی۔ حجاج نے کہا ویلک یا سعید، اے سعید تو برباد ہو جائے، اے سعید تو تباہ ہو جائے۔ حضرت سعید نے کہا کہ بربادی اس کے لیے نہیں جو جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے اور جنت میں ڈال دیا جائے۔ حجاج بن یوسف ثقفی انتہائی ظالم اور جابر شخص تھا جو اخلاقیات سے بالکل خالی تھا۔ اگر اس کا خلیفہ اسے کسی بات کا حکم دیتا اور عبد الملک بن مروان اگر کسی چیز کے کرنے کا اسے حکم دیتا تو پھر اس کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، وہ مذہبی اخلاقیات سے بھی عاری ہو جاتا اور انسانی اخلاقیات سے بھی عاری ہو جاتا، وہ ہر چیز کی حدود کو پھلانگ دیتا۔ حضرت سعید بن جبیر سے کہنے لگا کہ سعید تجھے کس طرح قتل کروں؟ حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ تو جس طرح چاہے قتل کر دیں، لیکن یاد رکھ کہ اسی طرح تجھے بھی قیامت کے روز قتل کیا جائے گا۔ حجاج نے کہا تجھے معاف کر دوں؟ حضرت سعید نے کہا معافی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اور جہاں تک تجھ سے معافی تلافی کی بات ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حجاج نے کہا اسے لے جاؤ اور قتل کر دو۔ جب حجاج کے نوکر اور اس کے خادم حضرت سعید کو لے جانے لگے تو وہ مسکرانے لگے اور ہنسنے لگے۔ حجاج سے کہا گیا آپ نے جب سعید کو قتل کرنے کا حکم دیا تو سعید مسکرانے لگیں گے، تو حجاج بن یوسف ثقفی جل اٹھا اور اس نے خادمین کو حکم دیا کہ سعید کو دوبارہ میرے سامنے حاضر کیا جائے، اور حضرت سعید سے کہنے لگا کہ سعید ہنستے کیوں ہو؟ کیا چیز تمہیں ہنسا رہی ہے؟ تو حضرت سعید نے اسے جواب دیا مجھے یہ بات ہنسا رہی ہے کہ تو کتنا جری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے معاملے سے کتنا درگزر فرما رہا ہے۔ جب حجاج ان چیزوں کو برداشت نہ کر سکا اور یہ چیزیں اس کی انانیت پر حملہ کرنے لگی تو اس نے اپنے خادمین کو حکم دیا کہ چمڑے کا فرش اس دربار میں حاضر کیا جائے، اور سعید بن جبیر کو میں اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ چمڑے کا فرش لایا گیا جس پر ایسے شخص کو قتل کیا جاتا ہے جس پر قتل کی سزا واجب ہو۔ جب حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کی مکمل تیاری ہو گئی تو آپ کی زبان سے قرآن مجید کی آیت جاری ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنے رخ کو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے بالکل درست پیدا کیا ہے۔ جب حجاج نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا کہ سعید کا چہرہ قبلے سے پھیر دو۔ چنانچہ خادمین نے حضرت سعید کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا تو حضرت سعید نے پھر قرآن مجید کی دوسری آیت دہرائی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جہاں کہیں بھی تم اپنا رخ کرو گے ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاؤ گے۔ حجاج ظالم نے پھر حکم دیا کہ سعید کے چہرے کو زمین پر کر دو، سعید کے چہرے کو جھکا دو۔
چنانچہ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو زمین کی طرف جھکا دیا گیا. تب آپ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بندے اور اس کے رسول ہیں. اور آپ نے حجاج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اے حجاج، مجھ سے یہ قرض لے لو اور قیامت کے دن میں تم سے یہ قرض وصول کروں گا. اور پھر اللہ سے دعا کی اللہم لا تسلطہ علی احد بعدی، اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور کے قتل پر مسلط نہ کرنا. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو شعبان کے مہینے میں شہید کیا گیا اور 1 مہینہ بعد رمضان میں حجاج بھی مر گیا. جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس اندوہناک اور غمناک واقعے کا تذکرہ کیا گیا کہ حجاج نے کس ظالمانہ انداز میں اور کس مغرورانہ انداز میں اللہ کے ایک نیک ولی کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج بن یوسف کو بد دعا دیتے ہوئے کہا اے اللہ اس ثقفی کو، اس ظالم ثقفی کو ہلاک کر دیجیے. اور حضرت حسن بصری نے یہ بھی کہا کہ اگر حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے قتل میں مشرق والے اور مغرب والے سب شریک ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو جہنم میں ڈال دیتا. ناظرین کرام، حجاج بن یوسف کے مرنے کا معاملہ اور مرنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. جب حجاج مرض الوفات میں تھا تو بار بار بے ہوش ہوتا اور پھر ہوش میں آتا اور کہتا کہ مجھے سعید بن جبیر خواب میں نظر آتے ہیں، بے ہوشی کی حالت میں نظر آتے ہیں، اور وہ اپنے کپڑوں کو اپنے ہاتھ میں جمع کیے ہوئے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اے فاسق، کس بنا پر تو نے مجھے قتل کیا؟ میرا کیا جرم تھا؟ میرا کیا الزام تھا؟ میرا کیا گناہ تھا کہ جس بنا پر تو نے مجھے قتل کیا گیا؟ جب حجاج ہوش میں آتا اور نیند سے بیدار ہوتا تو وہ کہتا مالی ولی سعید بن جبیر، مجھے سعید بن زبیر سے کیا کام، مجھے سعید بن زبیر سے کیا کام. اور اسی طرح تڑپتے ہوئے اور ڈر کے ساتھ اور سہم کر وہ مر گیا. جب وہ مر گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ اس سے کہا جا رہا ہے ما فعل اللہ بک یا حجاج، اے حجاج اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حجاج کہتا ہے قتلنی بکل قتیل قتلته قتلتا وقتلنی بسعید بن جبیر 70 قتلتا. حجاج نے جواب دیا کہ میں نے جتنوں کو بھی قتل کیا ان تمام کے بدلے میں اللہ نے مجھے ایک ایک مرتبہ قتل کیا، لیکن حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 70 مرتبہ قتل کیا. ناظرین کرام، یہ واقعہ ایک طرف اللہ کے ظالم اور جابر بندوں کی جرأت کو بتلاتا ہے کہ ان کی جرأت دنیا کی حد تک، ان کا ظلم و ستم دنیا کی حد تک ہے، اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندوں کی دشمنی اور اللہ کے نیک بندوں کو ستانے کا وبال اور اس کا انجام بتلاتا ہے کہ وہ معاملہ صرف دنیا کی حد تک نہیں بلکہ آخرت میں بھی جاری و ساری رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ساری دنیا میں امن و سلامتی کو عام فرمائے، اور جتنے بھی ظالم اس دنیا میں بستے ہیں اور اس وقت اپنے ظلم کی داستانیں رقم کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو انہیں ہدایت نصیب فرمائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظلم کو انہی پر لاد دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.